ساڑی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا. لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی، تو اس دن میں وہ صلح کی تھی. مینوں منڈے نے کہ آج انہوں معاف کر دیو. میں تو یہ سی بھائی جمعے تو بعد گرفتار ہو جاواں گا، پتہ نہیں تہاڈے کول پہنچنا بھی ہاں کہ نہیں. میں جڑا حکمران بیٹھے انہوں بھی میں گالاں کڈیاں. میں کہا میلاد شریف دے موقع تے تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بہ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے. امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڈے فقیر بیٹھے نے مولانا، اسی وج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد وچ غلط عورت سی تے جنید بغدادی اودے گھر چلے گئے، اودے نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل، بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے. تقریر سیکھنی تا امام اعظم ابو حنیفہ کو سکھے، تقریر سیکھنی تا اعلیٰ حضرت بریلوی کو سکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑی قوم کہتی بڑی تقریر، یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی، اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڑھے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نوں سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اعلیٰ جنہیں جناب اتھے دبئی وچ کہنا میں مدینے پا گیا تے اتھوں بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا، فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی، دودھ بھی پایا ہونا، گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردا؟ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تم جناب. ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں. اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا. اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ 4 جھنڈیاں نہیں لائیاں. کمینیو صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر بھی نہیں پایا، کپڑے بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا. پیو نو انج سر کٹے ہویا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے. تو سن بحثیت مسلمان دسو میں نے یہ جواب دیو جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے مومبتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی. یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں 2 صدیق اکبر 2 دیگا نہیں سن پکانیاں. اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات ختم ہے. حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، انج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہنے نے کتھے لکھا ہوا. ہاں جی کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام. اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ دا ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام. ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑھیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں؟ کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بے کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے،
قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل ہاں تسی میں یہ نہیں سمجھنا ہے ڈبل بدی ہوئی 2 مطلب اس واسطے ہے ڈبل ہے پورے 8 گازن پہلے 5 دی بندہ سی جدوں دا میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا ہن 8 دی بننا اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا تو سو مت سمجھو میں حقیقت ہے تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلماناں کو کفن نہ ہوئے تے میری پگ وچ لپیٹ کے تے مینوں دفن کر دیں بس اور کم کوئی نہیں تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں راج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے خطیب آوے اتھے تک گل کر کے نعت خان آوے اتھے تک گل کر اگے بھی گل کرو حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں پھر حضور نے ہجرت بھی کی تھی پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھ تے بن کے اگلے کوڑے مارے مجدد الفسانی دی لوکاں داڑھی نپ کے تے لٹک پے آخر اے واقعات کنے بیان کرنے حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے جس طرح شادیاں تے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں اس طرح دی بات نہیں کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں اے مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے درباری مولوی نہیں امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے بھائی حضور جس خاک کو تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے تے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے فرمایا نہیں ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے ہارون رشید نے کیا میں نے حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ دارالخلافہ عراق کے آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نے خریدنا چاہندا مالک تا زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے تو ہمیں خائی مراکہ شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی امام مالک فرمانڈا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسے ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے میں ایک کو درد غلام او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں بس جناب اسلام مسلمانہ دیاں دیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دیں ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دیاں کھیڑن جا رہی ہیں 10 مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں جڑا گھر اندر بے کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے وہ سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو کفر تے چاندہ ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے حضور کی دین کی بات کو وہ چھڑو جی بس اے قوم نے جناب جائے پوچھو کون ہے کہندہ جی میں سیدھا سادہ مسلمان اے ساڑھے پیر بیٹھیں اے علامہ بیٹھیں اے مولانا بیٹھیں داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے ایسی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے وہ بھی داتا صاحب بھی سنی سلطان الہند بھی سنی
خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، بایزید بستامی بھی سنی، 11ویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاس سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا ڈنگے مسلمان تینوں نظر آ رہا ہے، اے پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں، باز آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا نہ شیراں دی لین وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداراں بخشت بنیکاں کریم۔ اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نوں بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لین وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا۔ اپنی نویں لینڈ جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے۔ فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا، تو کیڑا سدھا سادہ ہاں بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں۔ جی وہ بھی بن کھڑے ہوتے ہیں، میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے ہیں جی، لیکن دیسی دیسی ہے۔ میں پریشان ہوں جی فلانا بھی سننی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں، پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال، اننے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال، اننے واہ پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے، اور اس پیار دی حد کوئی نہیں۔ میں تے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا، میں ہے بھائی کتاب حضرات صحابہ دے میں حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا۔ آج کہنے جی تانوں 4 جھنڈیاں لا دیتیاں سی مسجد وچ، 2 روٹی پکائی نے، دیگاں شیگاں پکائیاں نے کوئی نہیں، ہنسنے والی بات نہیں، میں حقیقت پوچھ رہا نا بھائی۔ سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن، لالچی بندے نوں تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی۔ ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ تے لڑنا شروع کر دیندے، مینوں دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا، حضور نال محبت ہے مینوں، ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے۔ ہاں طریقے نال چلو، اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں، اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ دی محبت حضور نو پسند ہے۔ اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ، وہ گالے کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی ملا چھوڑی ہوئی۔ مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی، لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویڑا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے، بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے، دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے، تے آپس ہی لڑ پین گے۔ اللہ دی شان ویکھو، اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے خچر لشکر اسلام وچ آ گیا۔ اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن، جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے، آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تھے، زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدو ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا، محمد عربی دے غلام کیا ہو جائے؟ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شانہ بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جا، تینوں کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہونا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جے مسلمان، حضور نے فرمایا عام حرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے، اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں، حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی، حضور آ گئے۔ این سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے،
ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے، کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کنیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ۔ اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ خواجہ شریف نو جان دے ہو؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا، وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے، پتہ ہے تو میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا، پہلے میں ادھے نال ناراض سی، حاضر سروس سی، انہیں میں نے کیا میری کوٹھی تے آگ خطاب کر، میں نہیں کیتا، جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا، انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں، میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی، میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور میں نہیں آنا چاہتا، میں وہ دی کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ دی حاضر سروسی نہیں گیا، حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوندہ چیف جسٹس نال یاریاں، میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا، میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی، میں جدوں کیا جنازہ پڑھان تے اے بھی آگے کھڑے سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سرور سی، میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا، میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی، تے میں بھی تا آخر کسے دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی، میری رسی کسے دے ہاتھ کوئی نہیں، اسی کو فریق لگیڑ کتے ہاں، تائیں تو میں ڈاڑیاں گلاں کرنا، کتے دی رسی مالک دے ہاتھ ہوئے تے شیر نو بھی پہ جاندا، ہاں اس واسطے نہیں پہندا کہ کتا ہے، کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، او تاں پہندا ہے کہندا میرے واسطے طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ جے رسی موجود ہے۔ سبحان اللہ ہاں جی، میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لئی، میں ادنا منہ اینج کر لیا، میں ادنا پھر بھی سلام نہ لیا، تو میں نے کہندے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو، میں اس دن انہوں معاف کیتا ہے، پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں، پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڑی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکرج کی تھی انہیں، میں انہوں چاڑ دیتا درخت ہوتے، میں کہا ہون کر حضور دی عزت دی گل، خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض، کہنے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی، لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے، قیامت تک میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا، ایک سال بعد انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں، ہاں بالکل اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو، اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدہ نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے، عشق ہے لا مکان، لیکن اقبال کہندا ہے جی جگہ رہنی حضور دی وجہ تو رہنی، ہاں 1929 قبرہ بھی مٹ گئی ہیں لاہور، دیکھو جا کے میانی صاحب قبرہ بھی 1929 دیاں کسی نو یاد کوئی نہیں، غازی علم الدین شہید دی قبر تے روزانہ ٹوکرے پھولاں دے کون پاندا، اودا تو پتر بھی کوئی نہیں سی، لوگ کہتے ہیں پتر شادی ہوئے تو پچھ پتر یاد رکھ دیں، غازی علم الدین تا بیاہ بھی نہیں کیتا، او دی قبر تے پھول کون پاندا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اقبال کہنا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی، ادا نا کوئی نہیں لینا، بلال بلال ہو رہی، آخر کیڑی وجہ تو ہو رہی، حضور دی محبت دی وجہ تو ہو رہی، میں خواجہ شریف نو یہ گل کی تھی، میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نا آنا ہے تیرا نا نال ضرور ہے، کہنے وہ دا وکیل کون سی، انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی، میں کہا تو اپنا نا ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا، ہون پہلے پریشان نہ ہوئی، کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کی تھی رکھنے ہمیشہ، بھئی یہ نہ ہوئے کہ سینڈن دی ٹکٹ ملے تو ناسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے، دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تو انہوں پتہ ہے پاکستان ہے بڑے مسائل ہیں، ہر بندہ تے غدار ہے، ہر بندہ تے نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڑھے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے،
ہاں میں اگر جڑی اندر والیاں گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ، جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی۔ خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار، کہندا دسو میرے جے بندے نو وہ فائل نہیں دیندے، تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر اندر۔ 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا۔ ایسی میری تقریر ہونے تھے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی ہو چگل خور حکومتی چگل خور، تو انہوں نے میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی، او جی مولوی تو بڑی ڈاڈی تقریر کر رہے سی، تو او پھر اگے چل دے پھر ہین تے بوس دل انہوں کہندے مولوی کو جیل تے حملہ کرون، مولوی کو جیل توڑون، تو انہوں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی۔ میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے، چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا۔ ہاں برقع پانے والے اور ہیں، ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نا، ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت تے گل نہیں ہو سکتی، اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے۔ انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ تلا البدر والا نہ پڑھنے ہے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ کولو، لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میں سویرے گالاں کڈدے پے ہو۔ ہاں گل میں ڈنکی تے حضور دی عزت دی بات۔ یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا، یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا، انہاں نو اے دسنا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹوٹیاں، تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں گل کی کیتی دنیا تو جاندیاں جدو موت قریب آئی تو قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے، فرمایا لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار اتے لکھیا، میں پڑھ کے آیا، لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا، ہاں پڑھ کے نہیں میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری وچ، اتھوں میں لکھیا آپ نے مزار ملک شام میں جدو میں حاضری دیتی اوتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل، فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے، میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا، وہاں نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر، فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی۔